السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا روضۃ الاطفال ٹرسٹ، جماعت خاصہ دوم، مضمون تفسیر، سبق نمبر 1، سورہ کاف، آیت نمبر 45۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ترجمے کی طرف دیکھیں۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، بیان کر ان کے لیے دنیا کی زندگی کی مثال، کَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، پانی کی طرح ہے کہ ہم نے اتارا اس کو آسمان سے، فاختلط به نبات الارض، پھر نکالا اس سے زمین کا سبزہ، فاصبح هشيما تذروه الرياح، پر صبح کو ہو گیا وہ چورا چورا ہوا میں اڑتا ہوا، وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی رونق ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، اور باقی رہنے والی نیکیوں کا بہتر ہے تیرے رب کے سامنے بدلہ، وخیر عملا، اور بہتر توقع ہے۔ ویوم نسیر الجبال وتری الارض، اور ویوم نسیر الجبال، اور جس دن ہم چلائیں گے پہاڑ کو، وتری الارض بارزا، اور تو دیکھے گا زمین کو کھلا، وحشرناہم فلم نغادر منہم احدا، اور ہم جمع کر دیں گے ان کو، فلم نغادر منہم احدا، پھر نہ چھوڑیں گے ان میں سے ایک کو۔ وعرضوا علی ربک صفا، اور سامنے پیش کیے جائیں گے علی ربک صفا، تیرے رب کے سامنے صف باندھ کر، لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، اور آپ پہنچیں گے تم ہمارے پاس جیسے کہ ہم نے تم کو پہلی مرتبہ بنایا تھا۔ بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، بلکہ تم تو کہتے تھے کہ نہ مقرر کریں گے ہم کو تمہارے لیے کوئی وعدہ۔ ووضع الکتاب فتری المجرمین مشفقین مما فیہ، اور رکھا جائے گا حساب کا کاغذ تو پھر دیکھے گا گناہگار مشفقین ڈرتے ہوئے، مما فیہ جو اس میں ہوں لکھا ہوا ہو، یقولون یا ویلتنا، اور کہیں گے کاش، ما لہذا الکتاب، ہائے خرابی ہے، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، کیا ہوا اس کتاب کو کہ نہیں چھوڑی کوئی چھوٹی بات، ولا کبیرۃ، نہ کوئی بڑی بات، الا احصاها، مگر اس میں لکھی ہوئی، ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور پائیں گے جو کچھ اس کے سامنے ہو، ولا یظلم ربک احدا، اور تیرا رب ظلم نہیں کرے گا کسی ایک پر۔ تفسیر، ان آیات کی تفسیر دیکھیں۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا۔ ان آیات کی تفسیر یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خطاب کر کے بیان فرماتے ہیں کہ آپ ان کو دنیا کی زندگی کی مثال بیان کر دیں کہ دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے کہ آسمان سے پانی اتارا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس کے ذریعے سے زمین کی نباتات اگائی، یعنی اس کا سبزہ اگایا۔ آسمان سے پانی اترا، بارش ہوئی، اور اس سے زمین ایک دم یعنی زندہ ہوئی، جی اٹھی، اور اس کے ذریعے سے گنجان درخت اور قسم کے سبزے میوے اس سے نکل آئے، اور وہ لہلہاتی ہوئی قید وہ آنکھوں کو اچھی معلوم ہونے لگی، مگر چند ہی روز گزرے ہوئے تھے کہ وہ پھر سے زرد ہونا اور سوکھنا شروع ہو گئے، اور آخر ایک وقت ایسا آیا کہ اس کو کاٹ کر اور اس کو برابر کر دیا گیا، پھر وہ ریزہ ریزہ ہوا اور ہوا میں جو ہے وہ اڑائی گئی۔ تو یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ یہی حال دنیا کی رونقوں کا بھی ہے، دنیا کی زندگی کا بھی ہے، کہ ہمیں تو یہ دنیا کی زندگی کی رونق یہ چند دنوں کے لیے ہے، اور یہ چند روز کے لیے یہ خوب ہری بھری نظر آتی ہے، اور آخر میں یہ چورا ہو کر ہوا میں اڑ جائے گی، اور سب کچھ ختم ہو کر صاف میدان سا بن جائے گا۔ یہاں پر پھر فرما رہے ہیں کہ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو چاہیں تو زندہ کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اسی اگانے پر
یعنی درخت اور سبزہ وغیرہ اگانے پر اور اس کو چورا چورا کر کے اڑا دینا سب اسی کی قدرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب پر قادر ہیں۔ آگے فرماتے ہیں المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ یہاں پر یہ بیان فرما رہے ہیں کہ مرنے کے بعد مال اور اولاد وغیرہ کچھ کام نہیں آتی، صرف وہ نیکیاں کام آتی ہیں کہ جس کا اثر یا ثواب آئندہ باقی رہنے والا ہوں۔ بغوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مال اور اولاد دنیا کی کھیتی ہے اور عمل صالح آخرت کی کھیتی، اور بعض لوگوں کے لیے دونوں اللہ تعالیٰ جمع فرما دیتے ہیں۔ یہاں پر باقیات الصالحات، اس میں مختلف اقوال ہیں کہ باقیات الصالحات سے کیا مراد ہے۔ تو اس میں پہلا قول یہ ہے کہ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقیات الصالحات کو زیادہ سے زیادہ جمع کرو۔ عرض کیا گیا یعنی پوچھا گیا کہ وہ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ لا الہ الا اللہ الحمد للہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اور اسی طرح نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہی باقیات الصالحات ہیں۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ باقیات الصالحات سے مراد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر مراد ہے۔ دوسرا قول حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا کہ لا حول ولا قوة الا باللہ یہ کثرت سے پڑھا کرو، کیونکہ یہ 99 قسم کی بیماریوں اور تکلیف کو دور کر دیتا ہے، جن میں سے سب سے کم درجہ کی تکلیف وہ ہم ہیں۔ ہم سے مراد پریشانی، غم اور فکر۔ اسی لیے اس آیت میں لفظ باقیات الصالحات کی تفسیر حضرت ابن عباس، اکرمہ اور مجاہد رحمہ اللہ نے یہی کی ہے کہ مراد اس سے یہی کلمات پڑھنا ہے۔ تیسرا قول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دوسری روایت یہ ہے کہ آیت میں باقیات الصالحات سے مراد مطلق اعمال صالحہ ہیں، یعنی اس سے صرف اور صرف اعمال صالحہ مراد ہے کہ جن میں یہ کلمات بھی داخل ہیں اور 5 نمازیں بھی اس میں داخل ہیں اور دوسرے تمام نیک اعمال بھی اس میں داخل ہیں۔ اور حضرت قتادہ رحمہ اللہ نے بھی یہی تفسیر جو ہے نقل کی ہے۔ چوتھا قول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، انہوں نے فرمایا کہ کھیتی 2 قسم کی ہوتی ہے، دنیا کی کھیتی تو مال اور اولاد ہے، اور آخرت کی کھیتی باقیات الصالحات ہیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ باقیات الصالحات انسان کی نیت اور ارادہ ہے کہ اعمال صالح کی قبولیت اس پر موقوف ہے۔ پانچواں قول عبید ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ باقیات الصالحات نیک لڑکیاں ہیں کہ وہ اپنے والدین کے لیے سب سے بڑا ذخیرہ یعنی ثواب کا بڑا ذخیرہ ہے۔ اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت دلالت کرتی ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کو جہنم میں لے جانے کا حکم دے دیا گیا، تو اس کی نیک لڑکیاں اس کو چمٹ گئیں اور رونے اور شور کرنے لگیں، اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ یا اللہ انہوں نے دنیا میں ہم پر بڑا احسان کیا اور ہماری تربیت میں محنت اٹھائی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم فرما کر اس کو بخش دیا۔ باقیات الصالحات میں 5 اقوال میں نے آپ لوگوں کو ذکر کر دیے۔ اب آگے فرماتے ہیں وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، یعنی یہاں پر اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب قیامت آئے گی تو پہاڑ جیسی سخت مخلوق بھی اپنی جگہ سے چلائی جائے گی، اور اس کی باری باری چٹانیں وہ ہوا میں اڑتے ہوئے اون کی طرح نظر آئیں گی، یعنی اگر کوئی اون کو وہ دہنی دے رہا ہو تو ہوا میں جو ہے وہ دہنی ہوئی اون کی طرح یہ نظر آئیں گی، اور غرض زمین کے سارے غبار وہ مٹ جائیں گے اور ایک کھلا میدان رہ جائے گا۔ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا،
یعنی کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی عدالت سے غیر حاضر نہیں ہو سکے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے تمام بندوں کو اپنے سامنے حشر کرے گا، یعنی ان کو جمع کرے گا، اور ننگے بدن اور بے ختنہ، یعنی ختنہ ان کا نہیں ہوا ہوگا، اور بے سر و سامان، پھر انہیں ندا کرے گا، یعنی آواز دے گا، جسے دور اور نزدیک سب ایک ساتھ سنیں گے۔ فرمائے گا کہ میں مالک ہوں، میں بدلہ دلانے والا ہوں، کوئی جہنمی اس وقت تک جہنم میں نہیں جائے گا جب تک اس کا جو حق کسی جنتی کے ذمے ہو اور میں اس کو نہ دلوا دوں، اور نہ کوئی جنتی جنت میں داخل ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کا حق جو جہنمی پر ہے میں نہ دلوا دوں، اگرچہ کہ وہ ایک تپڑ ہی کیوں نہ ہو۔ ہم نے کہا حضور یہ حق کیسے دلوائے جائیں گے؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حق کیسے دلوائے جائیں گے، حالانکہ ہم سب تو وہاں ننگے پاؤں، ننگے بدن، بے مال و اسباب ہوں گے۔ آپ نے فرمایا ہاں، اس دن حق نیکیوں اور برائیوں سے ادا کیے جائیں گے۔ اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے سنگ والی بکری کو اگر سنگوں والی بکری نے مارا ہے تو اس سے بھی قیامت کے دن اس کا بدلہ دلوایا جائے گا۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن سب اللہ تعالیٰ کے سامنے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ محشر میں کل 120 صفیں ہوں گی، 120 صفیں ہوں گی، جن میں سے 80 صفیں وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں گی۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، یعنی قیامت کے دن سب کو خطاب ہوگا کہ آج تم اس طرح خالی ہاتھ بغیر کسی سامان کے ہمارے سامنے کھڑے ہوں جیسے کہ تمہیں اول پیدائش کے وقت پیدا کیا تھا۔ ترمذی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت نقل ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا جس میں فرمایا کہ اے لوگو، تم قیامت میں اپنے رب کے سامنے ننگے پاؤں اور ننگے بدن پیدل چلتے ہوئے آؤ گے، اور سب سے پہلے جس کو لباس پہنایا جائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ یہ سن کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا سب مرد اور عورت ننگے ہوں گے اور ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روز ہر ایک کو ایسا شغل اور ایسی فکر گھیرے رہے گی کہ کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کا موقع ہی نہ ملے گا، سب کی نظریں اوپر اٹھی ہوئی ہوں گی۔ اور یہاں پر فرماتے ہیں کہ جیسے کہ ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اسی طرح تم کو برہنہ بدن اور غیر مختون پیدا کیا تھا، تو آج کے دن بھی تم اسی طرح ہی قبروں سے اٹھاؤ جاؤ گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قبروں سے اللہ کے سامنے برہنہ بدن اور غیر مختون حالت میں لے جائے جاؤ گے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، کما بدأنا اول خلق نعید، پھر سب مخلوق سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں کہ ووضع الکتاب وتری المجرمین مشفقین مما فیہ، یعنی اعمال نامہ ہر ایک کے ہاتھ میں دیا جائے گا، اس میں اپنے گناہوں کی فہرست پڑھ کر مجرم وہ خوف کھائے گا کہ دیکھیں آج کیسی سزا ملتی ہے۔ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، یعنی ذرہ ذرہ عمل آنکھوں کے سامنے ہوگا اور ہر ایک چھوٹی بڑی بدی یا نیکی عمل نامے میں درج پائیں گے۔ لا يغادر صغیرة ولا کبیرة، اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پہلا قول اس میں یہ ہے کہ صغیرہ سے مراد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے نزدیک بے جا تبسم ہے،
اور کبیرہ قہ کے ہاں، کبیرہ سے مراد قہ کے ہاں، ولا کبیرتن، کبیرہ سے مراد قہ کے ہاں ہے۔ دوسرا قول سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ صغیرہ سے مراد نامحرم کا چھو لینا اور بوسہ لینا، اور کبیرہ سے مراد زنا ہے۔ صغیرہ سے مراد نامحرم کا چھو لینا اور بوسہ لینا، اور کبیرہ سے مراد زنا ہے۔ یہاں پر دونوں بزرگوں نے یعنی حضرت ابن عباس اور سعید ابن جبیر دونوں نے صغائر اور کبائر کی مثالیں بیان کی ہیں، مثالیں دی ہیں۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ اس آیت کی تفسیر یہ ہے الا احصاها، یعنی عمل نامے نے اس کی گنتی کر رکھی ہے، اس کا احاطہ کر لیا، یعنی کسی چھوٹے بڑے گناہ کو بغیر احاطہ کے نہیں چھوڑا۔ حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان گناہوں سے بھی بچو جن کو حقیر سمجھا جاتا ہے۔ حقیر گناہوں کی مثال ایسی ہے جیسے کچھ لوگ کسی وادی کے اندر اترے ہیں، پھر کوئی ایک لکڑی لائے، کوئی دوسری لکڑی، اور ان حقیر لکڑیوں کو جمع کر کے لوگ روٹی پکا لیں۔ تو مقصد یہاں پر یہ ہے کہ حقیر اور چھوٹے گناہوں کا مجموعہ یہ بڑا ہو جاتا ہے، حقیر گناہ بھی ہلاک کرنے والے کبائر بن جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، یعنی سب اہل محشر اپنے کیے ہوئے اعمال کو حاضر پائیں گے۔ اس کا مطلب عام طور پر حضرات مفسرین نے یہ بیان کیا کہ اپنے کیے ہوئے اعمال کی جزا کو موجود پائیں گے، لیکن محمد انوری کشمیری رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اس تعویل کی ضرورت نہیں۔ اس پر بہت سی روایات حدیث شاہد ہے کہ یہ اعمال دنیا اور آخرت کی جزا اور سزا بن جائیں گے، ان کی شکلیں وہاں بدل جائیں گی۔ نیک اعمال جنت کی نعمتوں کی شکل اختیار کر لیں گے، اور برے اعمال جہنم کی آگ اور سانپ اور بچھو بن جائیں گے۔ جیسے کہ حدیث میں ہے زکوٰۃ نہ دینے والوں کا مال قبر میں ایک بڑے سانپ کی شکل میں آ کر اس کو ڈسے گا اور کہے گا انا مالو کا، میں تیرا مال ہوں۔ نیک عمل ایک حسین انسان کی شکل میں انسان کو قبر کی تنہائی میں کچھ وحشت دور کرنے کے لیے اور محبت دلانے کے لیے آئے گا۔ قربانی کے جانور پل صراط کی سواری بنیں گے۔ انسان کی گناہ محشر میں بوجھ کی شکل میں ہر ایک کے سر پر لاد دی جائے گی۔ قرآن میں یتیموں کے مال کو ناحق کھانے کے بارے میں ہی انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ ان تمام روایات کو عموماً مجاز پر محمول کیا جاتا ہے۔ اگر اس تحقیق کو لیا جائے تو اس میں کسی جگہ مجاز کی ضرورت نہیں۔ قرآن کریم میں یتیم کے ناجائز مال کو آگ فرمایا، تو حقیقت یہ ہے کہ وہ اس وقت بھی آگ ہی ہے، مگر اس کے آثار محسوس کرنے کے لیے اس دنیا سے گزر جانا شرط ہے، یعنی آخرت میں اس کو آگے محسوس ہوگا۔ تو یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو کچھ نیک یا بد اعمال کرتا ہے یہ عمل ہی آخرت میں جزا اور سزا کی شکل اختیار کرے گا، اور اس وقت اس کے آثار اور علامات اس دنیا سے الگ دوسرے ہو جائیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، یعنی آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا، یعنی اگر کسی نے کوئی گناہ نہ کیا ہو اور وہ اس کے عمل نامے میں نہیں لکھا جائے گا، بغیر گناہ کیے اللہ تعالیٰ کسی کا گناہ نہیں لکھتے، اس کے عمل کے موافق اس کو سزا دیں گے۔ اس کا یہ مطلب ہے۔ صدق اللہ العظیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبق کو اچھی طریقے سے یاد کریں اور آگے 2 رکوع کا مطالعہ کر لیا کریں۔